بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں ہر وقت گونجنے والی آواز یعنی اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کیسے یہ پوری دنیا پر چھا جاتی ہے۔ ڈیئر ویورز، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو اس میں ہے سب کچھ 6 دن میں بنا دیا، اور ہم کو ذرا بھی تکان نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا سارا نظام اپنے قبضہ قدرت میں لے رکھا ہے۔ ہر ایک چیز کا اپنا وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، یہ سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، دنیا میں مسلم ممالک کی تعداد تقریباً 49 ہے۔ یہ سب مسلم ممالک ہیں، تو ان سب ممالک میں اذان تو ہوتی ہی ہے، لیکن پوری دنیا میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو مسلم ممالک تو نہیں ہیں، لیکن وہاں مسلمان ضرور رہتے ہیں اور وہاں اذانیں بھی ہوتی ہیں۔ دنیا کا وہ پوائنٹ جہاں سب سے پہلے صبح کا آغاز ہوتا ہے وہ فجی آئی لینڈز ہیں۔ یہ آئی لینڈ نیوزی لینڈ کے مشرق میں واقع ایک چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل ملک ہے، اور سب سے پہلے اذان کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور اس کے بعد انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ انڈونیشیا وہ ملک ہے جو ہزاروں جزائر پر مشتمل ہے، اور مشرقی جزائر سے اذان کا یہ سلسلہ مغربی جزائر تک چلا جاتا ہے، اور سماٹرا کے قصبوں اور دیہاتوں میں اذان شروع ہونے سے پہلے ملایا کی مسجدوں میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ملائیشیا، سنگاپور، برونائی دارالسلام، جاپان، ہانگ کانگ، میانمار اور ڈھاکہ تک پہنچتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں ابھی اذانیں ختم نہیں ہوتیں کہ کلکتہ سے سری لنکا تک فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر پورے ہندوستان کی فضا توحید و رسالت کے اعلان سے گونج اٹھتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سری لنکا اور سیالکوٹ میں فجر کی اذان کا وقت ایک ہی ہے۔ سیالکوٹ سے کوئٹہ، کراچی اور گوادر تک 40 منٹ ہیں۔ ان 40 منٹس میں فجر کی اذانیں پورے پاکستان کی فضا کو معطر کرتی رہتی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان میں توحید و رسالت کا یہ پیارا نغمہ گونجنے سے پہلے ہی افغانستان اور مسقط میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مسقط سے بغداد تک 1 گھنٹے کا فرق ہے، تو دوستو اس 1 گھنٹے میں تمام گلف کنٹریز جیسا کہ یمن، عمان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت اور عراق تک یہ دل فریب نغمہ فضاؤں میں گونجتا رہتا ہے۔ بغداد سے اسکندریہ یعنی مصر تک پھر 1 گھنٹے کا فرق ہے، تو دوستو اس 1 گھنٹے میں شام، مصر، صومالیہ، سوڈان اور اس خط پر واقع باقی افریقی ممالک اور یورپ میں بھی اذانیں ہوتی رہتی ہیں، اور پھر اس کے بعد لیبیا، تیونس، طرابلس اور امریکہ، کینیڈا اور باقی ممالک میں اذانوں کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق
فجر کی اذان، جس کا آغاز فجی اور انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے ہوا تھا، 9.5 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد بحر اوقیانوس تک پہنچتی ہیں۔ بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن اور امریکہ تک پہنچنے سے پہلے فجی میں ظہر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ڈھاکہ میں ظہر کی اذانیں شروع ہونے تک انڈونیشیا میں عصر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈیئر ویورز، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ انڈونیشیا ہزاروں جزائر پر مشتمل ہے، تو ہر جزیرے پر اذان کا ٹائم ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے۔ یہ سلسلہ ابھی بمشکل جکارتہ تک ہی پہنچتا ہے کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں پھر سے مغرب کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اپنے وقت کے مطابق عشاء کی اذانیں بھی کانوں میں رس گھولنے لگتی ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ اپنے اپنے وقت کے مطابق پوری دنیا میں جاری رہتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کرۂ ارض پر کوئی بھی سیکنڈ ایسا نہیں جب سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ کرتے ہوں۔ ڈیئر ویورز، رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر ایمان کی جڑیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ مسلم قوم کو اس وقت مختلف دجالی فتنوں کا سامنا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں کفار ایک دوسرے کو اسلامی ممالک پر قابض ہونے کے لیے دعوت دیں گے، جیسا کہ دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت کثرت سے ہوں گے، لیکن بالکل بے بنیاد، ایسے جیسے پانی کے بہاؤ کے سامنے ہلکے پھلکے تنکے ہوتے ہیں۔ تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں سستی پڑ جائے گی۔ صحابی نے عرض کیا، حضور، یہ سستی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا کو دوست رکھو گے اور اس کی محبت میں مرنے سے ڈرو گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور اسلام میں ان سے دوستی کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان سے دوستی کرے گا وہ بے شک انہی میں سے ہوگا۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ ڈیئر ویورز، یہ کافر خدا کی اس نغمے یعنی اذان کو مسلسل ختم کرنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ یہ اسلام کبھی مٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہے۔ اگرچہ آج مسلمان ایمانی لحاظ سے کمزور ہو چکے ہیں، لیکن خدا کے فضل سے ایک وقت ایسا آئے گا جب تمام عالم اسلام پر اسلام کا پرچم لہرا جائے گا، اور وہ علاقے جہاں کی فضا اس پر نور نغمے سے مسرور نہیں ہوتی، وہاں بھی ایک دن یہ نغمہ ضرور گونجنے لگے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان مضبوط اور سلامت رکھے، اور ہم اور ہماری آنے والی نسلیں اللہ کے اس بلاوے پر ہمیشہ لبیک کہتی رہیں، آمین۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا
تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، حق لا الہ